الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عزیزان گرامی، مدرسہ اسلامیہ ہیوسٹن دارالقرآن کی طرف سے صراط مستقیم چینل پر سنن رواتب یعنی نماز کی سنتیں اور نوافل کے بارے میں مکمل اور مدلل گفتگو حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، نماز کے فرائض، سنتیں اور نوافل کی ادائیگی کے حوالے سے کچھ کم فہم اور خود ساختہ دانشور اپنی کم علمی سے اس مسئلہ کو نمازیوں کے لیے مشکوک بنا رہے ہیں کہ آپ سنت پڑھو یا نہ پڑھو اور نفل پڑھو یا نہ پڑھو، آپ کی مرضی ہے، جبکہ ہم یہ آپ کو ثابت کریں گے کہ نماز کی تکمیل ہی سنت اور نوافل کی ادائیگی سے ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ایک حدیث بیان کرتا چلوں جس میں مجموعی طور پر سنن اور نوافل کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ عن انس بن حکیم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال علی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اذا اتیت اہل مصر کا، جب آپ آئیں اپنے شہر والوں کی طرف، یعنی جب آپ اپنے علاقے میں واپس چلے جائیں، فاخبرہم انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ آپ ان سے فرما دیجئے گا کہ میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، ان اول ما یحاسب به العبد المسلم یوم القیامت الصلاۃ المکتوبہ، کہ مسلمان بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ فرض نماز ہوگی۔ فإن اتمها، اگر اس نے اسے کامل طریقے سے ادا کیا ہوگا تو ٹھیک ہے، وإلا قیل انظروا هل له من تطوع، ورنہ کہا جائے گا کہ دیکھو کیا اس کے پاس کچھ نفل ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ، اگر اس کے پاس کچھ نوافل کا ذخیرہ ملے گا تو اُكْمِلَتِ الْفَرِيضَةُ مِن تَطَوُّعٍ، اگر اس کے پاس نفل نمازیں ہوں گی تو اس کی فرض میں کمی کو پورا کیا جائے گا ان نفل نمازوں یعنی سنتوں اور نفل کی وجہ سے۔ ثم يفعل بسائر الاعمال المفروضة مثل ذلك، پھر باقی دوسرے فرائض کے اعمال کے ساتھ بھی ایسا ہی عمل کیا جائے گا۔ ناظرین، یہ سنن نسائی، سنن ابن ماجہ اور جامع ترمذی میں یہ روایت موجود ہے، اور رضائے الہی میں سبقت لے جانے اور اللہ کے حضور قربت پانے کے حصول کا سب سے اہم ذریعہ بھی نوافل ہیں، جیسا کہ حدیث قدسی میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ لہذا ہر مومن بندہ کو چاہیے کہ نوافل میں، خاص کر نوافل جو فرائض کے آگے پیچھے ہوں، اس میں کوتاہی نہ کرے اور یہ کہہ کر پیچھا نہ چھڑائے کہ یہ فرائض میں داخل نہیں ہے اور نہ ہی ان کے چھوڑنے میں کوئی گناہ ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض کے ساتھ سنتیں اور نوافل پڑھ کر بتا دیا کہ مکمل نماز کیا ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن رکعات کو زیادہ اہمیت سے پڑھا ان کو علماء اکرام نے ایک حکم دے دیا، ان کو نام دے دیا کہ یہ سنت مؤکدہ ہیں، اور جن پر تھوڑا کم اہتمام فرمایا ان کو سنت غیر مؤکدہ ارشاد فرما دیا گیا، اور جن کو کبھی پڑھا اور کبھی چھوڑ دیا ان کو نفل کا درجہ دیا گیا ہے۔ ناظرین، شیخ حافظ محمد اقبال دامت برکاتہ نے وہ تمام احادیث جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض کے ساتھ سنتیں اور نوافل ادا کرنے کا ذکر موجود ہے اور ان کی اہمیت جو بیان کی گئی کہ سنتیں جو فرض کے ساتھ جو سنت اور نفل ہیں ان کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل کیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل کیا کیا بیان کیے، جب حافظ صاحب نے یہ احادیث جمع کی تو ان کی کل تعداد 264 بنتی ہے۔ یہ 264 احادیث امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام نسائی، امام دارمی، امام احمد بن حنبل، امام بہقی، امام ابن ابی شیبہ، امام بزار، امام ابی یعلا، امام ابی عوانہ، ابن خزیمہ، کنز العمال، مشکات المصابیح، ریاض الصالحین، مستدرک حاکم اور مسند عبدالرزاق، دار قطنی، مجمع الزوائد، جامع المسانید والمراسیل، الترغیب والترہیب، المحیط للبرہانی، المبسوط، الزہد والرقائق لابن مبارک اور موطا امام مالک۔ 264 احادیث حافظ صاحب دامت برکاتہ نے اکٹھی فرمائی ہیں جن میں یہ سنتیں اور نفل ادا کرنے کا ذکر موجود ہے۔ اب ہم آپ کو چند احادیث پیش کریں گے۔ یہ تمام احادیث، ان کے نمبر آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔
اب ہم آپ کو ہر نماز کے ساتھ ساتھ جو تاکید آئی ہے سنتوں کی وہ بیان کرتے چلے جائیں گے، اور ذخیرہ احادیث آپ مکمل طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے نمبر ابھی ہم نے آپ کو دے دیے ہیں، اور ان کی تفصیل جو ہے وہ آپ کے طلب کرنے پر آپ کو مہیا کی جائے گی۔ ناظرین، فجر کی سنتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خصوصی تاکید فرمائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی سنت دگانہ کو نہ چھوڑو اگرچہ گھوڑے تمہیں روند ڈالیں، یعنی ایسی کیفیت آ جائے کہ تمہیں اتنا خطرہ ہو کہ تمہارے اوپر دشمنوں کے سوار ان کے گھوڑے جنگ کی حالت میں بھی اگر تمہارے اوپر وہ تمہیں روند ڈالنے کا خطرہ ہو، تب بھی کوشش کرو کہ فجر کی سنتیں نہ چھوڑو۔ یہ تاکیدن ہے، ورنہ نماز جنگ کے اندر جو ادا کی جائے گی اس کی جو ترتیب ہے وہ آپ علماء کرام سے جانتے ہیں کہ وہ کس طرح ادا ہوگی، لیکن یہ تاکید فجر کی سنتوں کے حوالے سے ہے کہ یہ اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ آپ ایسی صورت میں بھی فجر کی 2 رکعت نہ چھوڑنا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ فجر کی 2 رکعت دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سب سے بہتر ہے۔ اسی لیے متعدد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سے منقول ہے کہ انہوں نے فجر کی نماز اقامت ہونے کے بعد بھی سنت فجر کو ادا فرمایا، جن میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے جماعت فجر شروع ہونے کے بعد یہ 2 رکعت سنتیں ادا کی اور پھر جماعت میں شامل ہوئے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی اسی طرح ادا کی، اور حضرات صحابہ کرام کے ارشادات اور ان کا عمل دراصل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح و توضیح کا درجہ رکھتے ہیں، کیونکہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے بارے میں یہ بات ناقابل تصور ہے کہ وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرے۔ اسی پس منظر میں ائمہ اربعہ میں بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک فجر کی جماعت کھڑی ہونے کے بعد بھی یہ 2 فجر کی سنتیں ادا کی جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے متعلق شدید پابندی کے پیش نظر امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں واجب کا درجہ دیا ہے، جیسے کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی موجود ہے صراحتاً۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی ان کے واجب ہونے کی روایت ملتی ہے۔ حسن ابن زیاد نے ان سے نقل کیا ہے کہ اگر عذر کے بغیر انہیں کوئی بیٹھ کر ادا کرتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ چنانچہ یہ کہنا کہ فجر کی فرض نماز سنتوں کے بغیر ہوتی ہی نہیں، یہ درست نہیں، بلکہ اس کے بارے میں حنفیہ کے مسلک کی تفصیل یہ ہے کہ اگر فجر کی سنتوں کی ادائیگی کے بعد امام کے ساتھ فرض نماز کا قاعدہ اخیرہ مل سکتا ہے تو سنت نہ چھوڑے بلکہ سنت پڑھ لے اور بعد میں امام کے ساتھ شامل ہو جائے، اور اگر اس کی بھی امید نہ ہو تو پھر سنت اس وقت نہ پڑھے بلکہ اشراق کا وقت ہو جانے کے بعد اسی دن زوال سے پہلے پڑھ لے۔ ناظرین، اب چند احادیث پیش کرتے ہیں جن میں صراحتاً فجر کی 2 سنتوں کے بارے میں تاکید آئی ہے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یدع 4 قبل ظہر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعت نہیں چھوڑتے تھے، ورکعتین قبل الغداۃ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے کی 2 رکعت کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ ورکعتین قبل الفجر، آپ فجر سے پہلے کی 2 رکعت کبھی نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ حضرت عمر ابن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال لم یکن اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یترکون 4 رکعات قبل الظہر، کہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی حال میں بھی ظہر سے پہلے 4 رکعت کبھی نہیں چھوڑا کرتے تھے، اور اسی طرح ورکعتین قبل الفجر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کبھی بھی فجر کی 2 رکعت جو ہے فرض سے پہلے والی نہیں چھوڑا کرتے تھے، اور آگے لفظ آ رہا ہے علی حال، کسی بھی حال میں۔ اب ناظرین، اس کے بعد ظہر کی سنتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز اس طرح ادا کیا کرتے تھے کہ پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ۔ دلیل کیا ہے؟ ابن ابی شیبہ کی 5962 نمبر حدیث کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ عن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فاتته 4 قبل الظہر صلاها بعدها، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظہر کی پہلے کی 4 سنتیں کبھی رہ جاتی تو وہ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد، فرض کی ادائیگی کے بعد پڑھ لیا کرتے تھے۔ لہٰذا اس وجہ سے علماء کرام نے ان 4 رکعت کو سنت مؤکدہ کہا۔ اس کے بعد 4 فرض ادا کیا کرتے تھے، پھر 2 رکعت سنت مؤکدہ ادا کرتے تھے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورکعتین، یہ حدیث بیان کرنے کے بعد، حدیث لمبی تھی، ہم نے آخری 2 لفظ اس کے حدیث کے بیان کیے، ورکعتین بعدہا، کہ ظہر کے بعد کی 2 رکعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور اس کے بعد 2 رکعت نفل۔ قالت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من حافظ علی 4 رکعات قبل الظہر، جس نے حفاظت کی 4 رکعت کی فرض ظہر کے فرض سے پہلے، و 4 بعدہا،
اور 4 اس کے بعد، یعنی 2 سنت اور 2 نفل بعد 4 اس کے بعد، حرمہ اللہ علی النار، اللہ اس کو جہنم پر حرام کر دیتے ہیں کہ جہنم کی آگ اس کو نہیں کھائے گی۔ دوسری روایت بے شمار، جیسے کہ میں نے بتایا کہ 264 کل احادیث ہیں جو تمام سنن اور نوافل 5 نمازوں کے بارے میں جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ ان میں ہے۔ میں ظہر کے لیے بھی 1-2 حدیثیں بیان کرتا ہوں۔ ابن ماجہ میں، امام احمد میں، عن قابوسہ عن ابیہ قال ارسل ابی الی عائشہ، میرے والد نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا اور پوچھا ای الصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان احب الیہ ان یواظب علیہا، کہ کون سی وہ نمازیں ہیں جن کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھیں وہ نمازیں کہ جن پر وہ ہمیشگی اختیار کیا کرتے تھے۔ قالت، وہ فرماتے ہیں کانا یصلی 4 قبل الظہر، کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلے والی 4 رکعت ہمیشگی سے پڑھا کرتے تھے۔ یطیل فیہن القیام، اور وہ ایسے پڑھتے تھے کہ اس میں قیام کو لمبا کرتے تھے۔ ویحسن فیہن الرکوع والسجود، اور اس کی ادائیگی کے اندر بڑے اطمینان اور خوبصورتی کے ساتھ وہ رکوع اور سجود کو ادا کیا کرتے تھے۔ یہ ظہر کی 4 رکعتیں پہلے والی، اور اب 2 رکعت جو بعد والی ہیں۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ثابر علی 12 رکعۃ من السنہ، اب اس حدیث کے آخر میں فرمایا 4 قبل الظہر، 4 رکعت پہلے، ورکعتین بعدہا، اور 2 رکعت اس کے بعد۔ اب اس کے بعد ابن ابی شیبہ کے اندر عن بشیر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی 4 قبل الظہر، جس نے ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھی، کن لہو کعتق رقبۃ من ولد اسماعیل، اس کو اتنا ثواب ملے گا گویا کہ اس نے اولاد اسماعیل میں سے کسی غلام کو آزاد کر دیا، جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ہی ظہر کے پہلے جو 4 رکعت پڑھے گا اس کو ثواب ملے گا۔ ناظرین، اب عصر کی سنتوں کے حوالے سے کہ عصر سے قبل 4 رکعت سنتیں بھی منقول ہیں۔ بسا اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر سے پہلے 2 رکعت پڑھ لیا کرتے تھے، اور بسا اوقات 4 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ ادا کرنا بھی جائز ہے۔ ناظرین، عصر کی 4 رکعت، فرض سے پہلے 4 رکعت سنتیں۔ عن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی 4 رکعات قبل العصر، جس نے 4 رکعت عصر سے پہلے ادا کی، حرم اللہ بدنہ علی النار، کہ اللہ رب العزت اس کے بدن کو جہنم پر حرام کر دیتے ہیں۔ اور ایک اور روایت کے اندر ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحم اللہ عمران، اللہ اس آدمی پر رحم کرے، صلی قبل العشر 4، جس شخص نے عصر کے فرض سے پہلے 4 رکعت سنت ادا کی۔ اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو عصر کے فرض سے پہلے 4 رکعت سنت ادا کرے، اللہ اس کے جسم کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیتے ہیں۔ اسی طرح مغرب کی سنتیں، فرض 3 رکعت، فرض کے بعد 2 رکعت سنتیں اور 2 رکعت نفل، یہ دونوں رکعتیں چونکہ فرض نماز کے ساتھ مقام علیین میں پہنچائی جاتی ہیں، اس لیے ان کو فرض نماز کے بعد زیادہ تاخیر کے ساتھ نہ پڑھو، تاکہ وہ فرشتے جو اعمال کو علیین تک پہنچاتے ہیں منتظر نہ رہیں، کیونکہ احادیث کے اندر آتا ہے کہ مغرب کے بعد جو ہے وہ فرشتے سارے اعمال دن کے لے کر چلے جاتے ہیں، ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، تو اس لیے فرمایا گیا ہے کہ ان کو فوراً پڑھ لینا چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی تفصیل جو ہے وہ چند احادیث کے اندر بیان کرتے ہیں۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی 4 رکعات بعد المغرب، جس نے مغرب کے بعد 4 رکعات ادا کی، کان کمن عقب غزوۃ بعد غزوۃ فی سبیل اللہ عز وجل، وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے اللہ کی راہ میں غزوے پر غزوہ کیا ہو، یعنی فوراً پے در پے اس نے غزوے کیے ہوں۔ اسی طرح 3 فرض کے بعد 4 رکعات سنت اور نوافل کی ادائیگی پر ثواب ملتا ہے۔ جامع المسانید کے اندر قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی 4 رکعات بعد المغرب، جس نے مغرب کے بعد 4 رکعات ادا کی، کیسے ہے؟ قبل ان یکلم احدا، قبل اس کے کہ وہ کسی سے کلام کرے یا بات کرے، رفعت لہ فی العلیین، اس کی یہ نماز علیین پر اٹھا لی جاتی ہے۔ وکان کمن ادرک لیلۃ القدر فی المسجد الاقصی، وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے لیلۃ القدر کے اندر مسجد اقصی میں نماز ادا کی، وہی خیر من قیام نصف اللیلہ، اور یہ ادائیگی جو ہے یہ نصف لیلہ یعنی آدھی رات کے قیام سے بہتر ہے۔ اسی طرح بے شمار احادیث ہیں جن کے حوالہ جات اوپر بیان کیے جا چکے ہیں۔ اب اس کے بعد ناظرین عشاء کی سنتیں۔
عشاء کی نماز سے پہلے اور بعد میں جو سنت اور نوافل کا ذکر ہے اور جو اس پر ثواب ہے اس کا بیان پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ جو احادیث طیبہ وارد ہوئی ان کی تخریج بھی پیش ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ ان سنن اور نوافل کو کتنی احادیث سے تقویت حاصل ہوتی ہے۔ سنت 4 رکعت، یعنی ترتیب نماز کی عشاء کی یہ ہے کہ 4 رکعت سنت۔ فتح قدیر کے اندر آتا ہے کہ وَأَرْبَعَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَأَرْبَعَ بَعْدَهَا وَإِنْ شَاءَ رَكْعَتَيْن۔ فتح قدیر میں لکھا گیا ہے کہ 4 رکعت جو ہے عشاء سے پہلے ادا کرنا، اور اس کے بعد 4 فرض، پھر 2 سنت اور 2 نفل۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من صلی 4 بعد العشاء کن کقدرہن من لیلۃ القدر، جس نے عشاء کے بعد 4 رکعتیں ادا کی تو وہ لیلۃ القدر میں ان کی جیسی رکعتوں کے برابر ہو جائیں گی۔ اور عن انس بن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی بعد الوتر رکعتین، انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کے بعد 2 رکعات نفل ادا کیا کرتے تھے۔ وہو جالس، اور نفل اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اس کو بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔ یقرأ فی الرکعۃ الاولی، وہ پہلی رکعت کے اندر ام القرآن کے ساتھ اذا زلزلت پڑھتے تھے، وفی الثانیہ قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرتے تھے۔ یہ عشاء کی سنتوں کے حوالے سے یہ تمام احادیث ہے جو ہم نے ایک ایک بیان کی۔ ذخیرہ احادیث اگر آپ حاصل کرنے چاہتے ہیں تو مدرسہ اسلامیہ ہیوسٹن یا دارالقرآن کے آفس میں تشریف لائیں، حافظ اقبال صاحب دامت برکاتہ سے ملاقات کریں اور ان سے یہ طلب کریں۔ اور اگر آپ کے لیے وہاں آنا مشکل ہے تو جو نمبر ہم نے ویڈیو کے اندر دیے ہیں، مدرسہ دارالقرآن کے نمبر بھی ہیں، مدرسہ اسلامیہ ہیوسٹن کے نمبر بھی ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارا نمبر بھی اس میں موجود ہے۔ اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ مواد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ساری 264 احادیث آپ کو میل کی جا سکتی ہیں، کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی اس لیے ہم یہ مکمل آپ کو بیان نہیں کر سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔